تو غامدی صاحب یقیناً عصر حاضر کے جو بڑے علماء ہیں ان کے متعلق بڑے اچھے الفاظ جذبات اور ان کے متعلق عقیدت اپنی رکھتے ہیں، اس کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، لیکن علماء ان کے متعلق اس طرح کا ایک رویہ قبولیت کا بالعموم نہیں رکھتے۔ تو اگر آپ اپنی نوازش کرتے ہوئے یہ فرما دیں کچھ شخصیات کی میں اگر آپ کے سامنے نام لوں، غامدی صاحب ان کے متعلق کس کس طرح کے الفاظ اور جملے ان کے متعلق حسن زن کے اعتبار سے فرماتے ہیں، تو وہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ مثلاً مفتی تقی عثمانی صاحب کے متعلق غامدی صاحب کیسا رویہ رکھتے ہیں اور کیا ان کے متعلق نہیں، اکثر؟ مفتی تقی عثمانی صاحب اس عہد کے شاید پاکستان بلکہ عالم اسلام میں جو ہماری روایتی دینی فکر ہے اس کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ان کی عظمت علمی کا اعتراف غامدی صاحب کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی درجے میں، یہاں تک کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک لائیو ٹی وی کے پروگرام میں کسی شخص نے آ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کی نسبت سے ایک بات بیان کی، تو وہ بات تھوڑی سی مضحکہ خیزی والی بات تھی، تو غامدی صاحب نے سنتے ہی کہا کہ مفتی صاحب یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ان کی چیزوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، ان کا جو ترجمہ قرآن ہے، وہ غامدی صاحب چونکہ مترجم ہے، قرآن کے مفسر ہیں، ان کا ترجمہ قرآن بھی ان کی اسٹڈی میں موجود ہے، ان کے علم سے بھی وہ استفادہ کرتے ہیں، ان کی جو سنجیدگی ہے، ان کی جو متانت ہے اور جو علم کا پس منظر ہے اس خانوادے میں۔ ہم نے اس پر پورا دنیا نیوز پہ ایک پروگرام کیا ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب کی رحلت کے موقع کے اوپر، کہ یہ جو پورا کا پورا خانوادہ ہے اس نے برصغیر میں علم کی روایت کے فروغ کے لیے کیسی جانگسل محنت کی ہے، اور اس وقت جو اعتدال کا رویہ ہے، جو لوگوں کو شدت پسندی سے دور رکھ کر جو پوری کی پوری منہاج ہے جس کو ہم فقہی منہاج کہتے ہیں، اس کے بڑے آدمی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، اور ان کے لیے دل میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ مفتی صاحب کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق رکھتا ہوں، میرا ان سے ربط ضبط بھی ہے، رابطہ بھی ہوتا ہے، فون پہ کبھی کبھی میسیج کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، بلکہ میں بھی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں تھا، چند ہفتے پہلے، تو ان سے تبادلہ خیال ہوا، ہمارا وقت میچ نہیں کر سکا، ورنہ اس سے پہلے میں ان کی خدمت میں بے شمار دفعہ حاضر بھی ہوا ہوں دور طالب علم میں، ہمارا خاندانی ان سے تعلق بھی ہے، ان سے مراسم بھی ہیں، اور کبھی کبھی مجھے اگر کسی چیز پر تردد ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس موقع پہ کوئی بات کہنی چاہیے، تو میں ان کو بلا تکلف میسیج بھی کرتا ہوں، آڈیو نوٹ بھی بھیجتا ہوں، اور ان کے ہاں اتنی وسعت ہے، اتنا ظرف ہے، اتنا ان کا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو بھی جواب دیتے ہیں۔ اور کیونکہ میں نے عرض کیا ہمارا ان سے خاندانی تعلق بھی ہے، ہمارے بزرگ اور آبا ان کے بزرگوں اور آبا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو وہ خاندانی مراسم کی رعایت بھی ہمیشہ میں نے ان کے یہاں دیکھی ہے، تو ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت ہے۔ کبھی آپ نے ہمارے کسی عالم سے کسی فورم پر مفتی صاحب کے لیے کبھی کوئی ادنیٰ استغفاف کا جملہ بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم حقیقی طور پہ ان بڑے لوگوں کی عزت بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قوم کو بھی ان علماء کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ جو علم کے نام پر لوگوں کو مناظرے کرتے ہوئے انہی مسالک کے لوگ نظر آتے ہیں، وہ اس مکتبہ فکر یا اس منہاج کی حقیقی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ حقیقی علماء یہ سنجیدہ لوگ ہیں، اور میں ذاتی طور پر ان سے، ان کے بعد بہت سارے رویوں کی وجہ سے متاثر ہوں، بلکہ میں نے زندگی میں ان سے اثر لیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں خود دیوبندی مسلک کے ایک بڑے مناظر ہیں، آج کل تو متکلم ان کو اسلام کا کہا جاتا ہے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے مفتی تقی عثمانی کے پاس لے جائیں۔ میں دور طالب علمی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس لے جائیں، اور میں نے ایک کتاب لکھی ہے احناف کے دفاع میں اور اہل حدیثوں کے رد میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر وہ شاباشی بھی دیں، تقریض بھی لکھیں، سائن بھی کریں اور کچھ اس طرح سے۔ تو میں لے کر گیا ان کو مفتی صاحب کی خدمت میں، اور جب ہم وہاں پر بیٹھے تو وہ ایک نظر انہوں نے کتاب کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو کوئی ایک مسلکی تعصب کے پس منظر میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی اس کو ایک نظر دیکھا، تو انہوں نے صاحب نے درخواست کی کہ آپ اس میں تقریر لکھیں۔ انہوں نے کہا بھئی میں تو بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہ میرے دائرے کی چیز نہیں ہے، آپ کسی بڑے صاحب علم کے پاس لے جائیں۔ تو اس سے مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور میں نے بڑا اثر قبول کیا، پھر میں نے ان سے اس پر گفتگو بھی کی، بات چیت بھی کی، تو میں نے اس کا ذکر بھی کیا اپنی مختلف گفتگوؤں میں، کہ انہوں نے بتایا کہ جوانی کے اندر میرے اندر بھی یہ چیز موجود تھی کہ میں بڑے سخت کاٹدار اور نوکیلے جملے لکھ کر لوگوں پہ تنقید کرتا تھا، پر میرے والد صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ وہ الزام جو عدالت کی سطح پر تم ثابت نہ کر سکو، اس الزام کو کبھی کتابوں میں نہ لاؤ۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہماری ملت کا فخر ہے، ہماری امت کا سرمایہ ہے، اور میں ان کو اس فرق سے دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ کسی دوسرے منہاج کے عالم ہیں۔ وہ ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی پذیرائی اصل میں ہماری پذیرائی ہے۔ جی بالکل۔